قرآن مجید میں ایک ایسی صورت بھی ہے جس کا نام ایک عورت کے نام پر رکھا گیا ہے، ایک ایسی عورت جس نے اپنی فریاد، اپنی شکایت براہ راست اللہ کے سامنے رکھی۔ تو آج ہم اسی سورت المجادلہ کے گہرے اسباق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ المجادلہ یعنی بحث کرنے والی خاتون۔ اچھا، تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس فریادی خاتون کا قصہ جانیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیسے ایک ظالمانہ رسم کی اصلاح کی گئی۔ اس کے بعد خفیہ بات چیت یا سرگوشیوں کے کیا آداب ہیں، اس پر بات ہوگی۔ پھر دیکھیں گے کہ حقیقی وفاداری کا مطلب کیا ہے، اور آخر میں اس سورت کا جو مرکزی پیغام ہے کہ اللہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے، اس پر بات ختم کریں گے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز ہی ایک بہت ذاتی، ایک بہت ہی انسانی فریاد سے ہوتا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو اس وحی کے نازل ہونے کا سبب بنی، اور یہی کہانی ہمیں انصاف، رحمت اور اس یقین کے بارے میں بتاتی ہے کہ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ دیکھیں، سورت شروع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک عورت کی آواز کو، ان کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ یہ آیت اس گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہے جو ایک انسان کی تکلیف اور اللہ کے سننے کے درمیان ہے، کہ وہاں کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کا جواب کتنا فوری اور کتنا ہمدردانہ ہے۔ مطلب پہلو ہی آیت پوری سورت کا ٹون سیٹ کر دیتی ہے۔ یہ سورت انصاف کے بارے میں ہے، اس یقین کے بارے میں ہے کہ ہر پکار سنی جاتی ہے اور ہر معاملے پر نظر رکھی جاتی ہے۔ تو اس فریاد کے بعد ہم سورت کے پہلے بڑے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس سورت نے شادی اور طلاق سے جڑی ایک بہت بڑی سماجی ناانصافی کو کیسے ختم کیا، اور گھر کے اندر انصاف کو کیسے قائم کیا۔ تو یہ ناانصافی تھی کیا؟ اس کا نام تھا زہار۔ یہ اسلام سے پہلے کی ایک بہت ہی ظالمانہ رسم تھی، اور یہی وہ مسئلہ تھا جس کا سامنا حضرت خولہ کو کرنا پڑا۔ ہوتا یہ تھا کہ شوہر غصے میں بس ایک جملہ کہہ دیتا تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، اور بس اس ایک جملے سے وہ عورت ایک عجیب سی اذیت میں پھنس جاتی تھی۔ نہ وہ بیوی رہتی، نہ وہ آزاد ہوتی کہ کہیں اور اپنی زندگی شروع کر سکے۔ یہاں آپ ان دونوں میں فرق بالکل صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ پرانی رسم تھی جو عورت کو بالکل بے سہارا چھوڑ دیتی تھی، اور دوسری طرف قرآن کا لایا ہوا حل ہے جو ایک بہت ہی منصفانہ اور واضح راستہ دکھاتا ہے۔ یہ صرف قانون بدلنے کی بات نہیں تھی، یہ تو عورتوں کے حقوق اور ان کے وقار کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا۔ اچھا، تو اس غلطی کو سدھارنے کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ قرآن نے کفارے کے 3 درجے رکھے۔ سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرو، اگر یہ ممکن نہیں تو لگاتار 2 مہینے روزے رکھو، اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو 60 غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ جو درجہ بندی ہے نا، یہ اللہ کی رحمت کو دکھاتی ہے۔ مطلب مقصد سزا دینا نہیں ہے، بلکہ صلح کا راستہ ہر کسی کے لیے کھلا رکھنا ہے، چاہے اس کی مالی حالت کیسی بھی ہو۔ اصل مقصد رشتے کو جوڑنا ہے۔ چلیں اب گھر کے ذاتی معاملات سے نکل کر ذرا عوامی زندگی کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ سورت ہمیں صرف گھر کے اندر نہیں بلکہ معاشرے میں، خاص طور پر نجی ملاقاتوں اور سرگوشیوں کے آداب کے بارے میں بھی گائیڈ کرتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پرائیویٹ بات چیت یعنی سرگوشی کرنا کب گناہ بن جاتا ہے؟ آخر وہ کون سی لائن ہے جسے کراس نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن اس کا بہت واضح جواب دیتا ہے، اور سارا معاملہ نیت کا ہے۔ قرآن بالکل صاف صاف بتاتا ہے کہ کون سی خفیہ باتیں منع ہیں، جیسے کہ اگر آپ کسی گناہ کی سازش کر رہے ہیں، یا کسی پر زیادتی یا ظلم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، یا پھر اللہ کے رسول کی نافرمانی پر اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ایسی تمام خفیہ سرگوشیاں جن کی بنیادی غلط ہو وہ ممنوع ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پرائیویٹ میٹنگ ہی غلط ہے، بالکل نہیں۔ قرآن اس کا ایک مثبت متبادل بھی دیتا ہے۔ مسئلہ خفیہ بات کرنے میں نہیں، مسئلہ اس کی نیت میں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی جو بھی گفتگو ہو، چاہے وہ خفیہ ہو یا سب کے سامنے، وہ ہمیشہ بر یعنی نیکی اور تقوی یعنی اللہ کا خوف، ان 2 چیزوں پر مبنی ہونی چاہیے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس سورت کے آخری اور شاید سب سے گہرے موضوع کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ سچی وفاداری، حقیقی الیجنس، اس کا معیار کیا ہے؟ ایک ایمان والے کی سب سے بڑی وفاداری کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ یہاں سورت 2 بالکل الگ الگ راستے، 2 بالکل مختلف گروہ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ایک طرف ہے حزب الشیطان یعنی شیطان کا گروہ، اور دوسری طرف حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ۔ اور یہ صرف 2 نام نہیں ہیں، یہ 2 نظریے ہیں، 2 الگ الگ انجام ہیں، اور انتخاب انسان کو خود کرنا ہے۔ یہ آیت اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں، اور ساتھ ہی ان لوگوں سے محبت بھی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، چاہے وہ مخالف ان کے باپ،
بیٹے یا بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اصول ہے جو ایمان کی حقیقت کو کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سچے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے وفاداری ہر دوسرے رشتے، ہر دوسری محبت سے اوپر ہے، حتیٰ کہ خونی رشتوں سے بھی۔ اور اسی کو ایک سچے مومن کی سب سے بڑی نشانی کہا گیا ہے۔ اچھا، تو اب ان تمام موضوعات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ یہ سب ہمیں واپس اللہ کی ان دو بنیادی صفات کی طرف لے آتے ہیں جن پر یہ سورت بار بار زور دیتی ہے۔ تو دیکھیں کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی، ایک عورت کی ذاتی فریاد سے، اور کہاں تک پہنچی، اجتماعی وفاداری کے عظیم اصول تک۔ تو یہ سورت ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ ایک انسان کی سرگوشی ہو یا پوری جماعت کے فیصلے، اللہ ہر معاملے سے، ہر نیت سے پوری طرح باخبر ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ سورت ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف اتنا شور ہے، اتنی متضاد وفاداریاں ہیں، وہاں کوئی شخص یہ کیسے یقینی بنائے کہ اس کی سوچ، اس کی نیت اور اس کے اعمال واقعی نیکی اور سچائی کے راستے پر ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور و فکر کرنے کی دعوت سورۃ المجادلہ ہم سب کو دیتی ہے۔